اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ مسئلہ ارتقاء اور قرآن مجید۔ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ موجود ہے جو مسئلہ ارتقاء کو نہ صرف صحیح سمجھتا ہے بلکہ اس مسئلے کی صحت کا اس کو اس درجے اعتقاد ہے کہ وہ کہتا ہے جب قرآن مجید مسئلہ ارتقاء کا منکر ہے تو یہ کون مانے گا کہ قرآن پاک جدید فلسفے کے بالکل مطابق ہے۔ یورپ کے کل علماء طبیعیات بھی اس گروہ کے ہم زبان ہیں۔ یہ ایک دوسری بحث ہے کہ قرآن مجید کی صحت کا معیار فلسفیانہ تحقیقات قرار دی جا سکتی ہیں یا نہیں، لیکن اس اصول کو مان کر اس شبہے کے رفع کرنے کے صرف دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسئلہ ارتقاء خود ثابت نہیں۔ نمبر 2، اگر مسئلہ ارتقاء ثابت ہے تو قرآن مجید اس کا منکر نہیں۔ ہم مذکورہ بالا شبہے کو رفع کرنے کے لیے الگ ترتیب دونوں طریقوں سے کام لیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مسئلہ ارتقاء وہ بجائے خود نہایت صحیح ہو، مگر اس کے جو دلائل ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ اس درجہ کمزور ہیں کہ مسئلہ ارتقاء کا مخالف بجائے اس کے ان کی تردید کی زحمت اٹھائے صرف ان دلائل کو منظر عام پر پیش کر دینا ہی اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ ناظرین خود دیکھ لیں کہ یہ دلیلیں مسئلہ ارتقاء کی صحت کا کہاں تک یقین دلاتی ہیں۔ ڈارون نے دی ڈسینٹ آف مین نام سے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے مسئلے کے ثبوت کے وہ دلائل لکھے ہیں جن کے اعتماد پر وہ کہتا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق اصل فطرت میں ایک تھی، جس سے ترقی کر کے یہ مختلف نوعیں پیدا ہوئیں اور انسان اس فطری رفتار کا آخری مرحلہ ہے۔ ہم ان تمام دلائل کو ترتیب وار ذکر کرتے ہیں۔ 1، جسمانی مشابہت۔ انسان کا جسم حیوانات کے جسم کے بالکل مشابہ ہے۔ پٹھے، اعصاب، اعضائے داخلی، دماغ، انسان کے یہ سب اعضاء اور حیوانات مثلا بندر، چمگادڑ، گاؤ بحری کے بالکل مشابہ ہے۔ 2، تشابہ امراض۔ انسان جس قسم کے وبائی اور متعدی امراض میں مبتلا ہوتا ہے عموماً حیوانات بھی ان میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلا چیچک، ہیضہ وغیرہ۔ متعدی بیماریاں حیوانوں میں بھی پیدا ہوتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان حیوانات کے بالکل مشابہ ہے، خصوصاً بندر سے۔ یہ سن کر تعجب ہوگا کہ انسان کی طرح بندروں کو بھی زکام، بخار، مرگی، آنتوں کی سوزش ہوتی ہے، اور ان امراض میں جو دوائیں انسان کو مفید ہیں وہی بندروں کو بھی مفید پڑتی ہیں۔ 3، تشابہ ذوق۔ بندروں کا ذوق بالکل انسانوں کی طرح ہے۔ چائے، قہوہ، اشیاء مسکرات بندروں کے مرغوب طبع ہیں اور ان مسکرات سے انہیں بھی انسانوں کی طرح نشہ ہوتا ہے۔ یہ اتحاد ذوق، اتحاد فطرت کی خبر دیتا ہے۔ 4، تشابہ طبعی۔ انسان اور ان تمام حیوانات میں جو دودھ دیتے ہیں بہت سے طبعی اور فطری اشتراکات بھی ہیں، مثلا قانون تناسل، حمل، وضع حمل وغیرہ۔ 5، تشابہ جنین۔ مسئلہ ارتقاء کے مثبت دلائل میں تشابہ جنین کی دلیل سب سے زیادہ مستحکم سمجھی جاتی ہے۔ تشابہ جنین کی تفصیل یہ ہے کہ انسان اور کل حیوانات کی پیدائش دراصل نہایت چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے ہوتی ہے۔ یہ کیڑے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کا قطر ایک رتی کے 125ویں حصے سے زائد نہیں ہوتا۔ اس حالت میں بھی انسانی جنین کے کیڑے حیوانی جنین کے کیڑوں کے بالکل مشابہ ہوتے ہیں۔ جنین انسان اپنے ابتدائی مرحلے میں ان حیوانات کے جنین کے بالکل مشابہ ہوتا ہے جن کی پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان اور عام حیوانات کے جنین میں امتیاز شروع ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں یا پرندوں کے بازو یعنی اطراف کے اعضاء کی تکوین ہوتی ہے، مگر ابتدا میں انسان اور حیوان کے اعضائے اطراف میں بھی ایک ذرہ اختلاف نہیں ہوتا، مگر پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا جنین کتے سے اپنے آخری مراحل میں ممتاز ہوتا ہے اور سب کے بعد بندر سے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اور تمام حیوانات پہلے ایک تھے، مگر ترقی کے مختلف مدارج نے مختلف نوعیں پیدا کر دیں۔ 6، غیر مفید اعضاء۔ مسئلہ ارتقاء کی بحث میں یہ بھی ایک عروۃ الوثقی دلیل ہے۔ کوئی حیوان خواہ انسان ہو یا کتا بعض غیر مفید اعضاء سے خالی نہیں، مثلا مردوں کی چھاتی کے نشان، کان کا ظاہری حصہ، سر کی کھال کے عضلات، کان کے عضلات وغیرہ، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اعضاء انسان کے پچھلے تاریک عہد کی یادگار ہیں، جن سے گو اس وقت انسان کو کوئی فائدہ نہیں مگر یہ پہلے مفید ہوں گے۔ مثلا جلد اور کان کے عضلات سے انسان کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ کان کے عضلات اس وقت کان کو ہلا سکتے ہیں
اور نہ جلد کے عضلات جلد میں کوئی حرکت پیدا کر سکتے ہیں، مگر جب انسان حیوان ہوگا تو یہ عضلات کان اور جلد کو حرکت دیتے تھے، اور اب تک یہ غیر مفید عضلات انسان کے پاس بطور وراثت موجود ہیں۔ یہ دلائل ہیں جن کی بنا پر مسئلہ ارتقاء کے اعتقاد کے لیے ہم سے اصرار کیا جاتا ہے۔ ہر ایک دلیل کو غور سے پڑھو اور دیکھو کہ کیا قلب کو اس سے اطمینان پیدا ہوتا ہے اور شکوک و شبہات کے حملوں سے یہ محفوظ ہے۔ افسوس سے کہو گے کہ نہیں۔ پھر ایسے غلط مسئلے کی قرآن کیوں کر تائید کر سکتا ہے؟ لیکن بعض ہمارے نوجوان دوستوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ یورپ کی ہر آواز کو وہی سمجھتے ہیں، حالانکہ خود ڈارون اپنی تھیوری کو، جس کو 1851 میں اس نے ظاہر کیا تھا، ایک ضمنی مسئلہ کہتا ہے۔ اب ہم مسئلے کے دوسرے پہلو کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اگر مسئلہ ارتقاء صحیح بھی ہو تو قرآن اس کا منکر نہیں۔ بعض آیات کریمہ کے مفہوم ایسے پائے جاتے ہیں جن سے اس مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ ارتقاء اور حکماء اسلام کے مضمون سے لوگ یہ جان چکے ہیں کہ بعض حکماء اسلام بھی مسئلہ ارتقاء کے قائل تھے، لیکن یہ سن کر حیرت ہوگی کہ امام راغب اصفہانی نے بھی، جو 5ویں صدی کے ایک مشہور متکلم ہیں، اپنی رائے اس کے قریب ظاہر کی ہے، اور زیادہ حیرت اس سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے اس خیال کو قرآن مجید سے مطابق کرنا چاہا ہے۔ گو وہ ٹھیک مسئلہ ارتقاء تک نہیں پہنچے ہیں، مگر ان کی تحقیق میں اس مسئلے کا شائبہ ضرور ہے۔ ان کی اصلی عبارت ہم ان کی تصنیف تفصیل النشائطین سے نقل کرتے ہیں۔ انسان کے تدریجاً پیدا کرنے میں یہاں تک کہ وہ انسان کامل ہو جائے، انسان پہلے مردہ جماد ہوتا ہے۔ خدا پاک فرماتا ہے، تم مردہ تھے تو خدا نے تم کو زندہ کیا، اور یہ اس طرح کہ وہ خاک، مٹی، ٹھیکری تھا، پھر نبات ہوتا ہے۔ خدا پاک فرماتا ہے، اور خدا نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اور اس طرح کہ انسان نطفہ اور گوشت کی بوٹی تھا، اور پھر حیوان ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کہ وہ مفید چیزوں کو اتباع کرتا ہے اور مضر چیزوں سے بچتا ہے، پھر وہ انسان ہوتا ہے جو افعال انسانیت کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ خدا نے بہت سی جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مثلا وہ فرماتا ہے، اے لوگو، اگر قیامت میں تم کو شک ہو تو یاد رکھو کہ میں نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے، پھر بستہ خون سے، اور پھر کامل اور غیر کامل گوشت کے لوتھڑوں سے۔ لیکن امام موصوف نے چونکہ بہت اختصار سے بحث کی ہے، بلکہ ناکافی بحث کی ہے، اس لیے ہم خود اس پر تفصیلاً بحث کرنا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ارتقاء بالفرض اگر ناممکن الانکار ہو تو قرآن اس کا مخالف نہیں ہے۔ مسئلہ ارتقاء کا پہلا حکم یہ ہے کہ انسان دفعتاً نہیں پیدا ہوا، بلکہ چند مرحلوں میں انسان اپنی اس آخری منزل تک پہنچا ہے۔ جماد سے نبات ہوا، نبات سے حیوان، حیوان سے انسان۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں انسان کے چند دوروں میں پیدا ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ سب سے بین آیت ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس کا ناطق ہے کہ انسان چند دوروں میں پیدا ہوا ہے۔ قدیم مفسرین ان دوروں کو یوں بتاتے ہیں کہ انسان پہلے ایک ناپاک شے تھا، پھر گوشت بنا، روح پھونکی گئی، انسان بنا۔ ہم ان دوروں اور اس مطلب کا انکار نہیں کرتے۔ گفتگو یہ ہے کہ جو معنی ہم قرار دیتے ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ صحیح ہو سکتے ہیں، اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ قرآن اس ارتقاء کا انکار نہیں کرتا۔ مسئلہ ارتقاء کا دوسرا قانون یہ ہے کہ انسان کی ترقی جماد سے شروع ہوتی ہے، یعنی انسان پہلے جماد تھا۔ خدا نے قرآن مجید میں 20 جگہ کہا ہے کہ تم مٹی تھے، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 7 میں ہے، وہی ہے جس نے ہر چیز کو خوب بنایا اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ اس آیت سے صرف اتنا ہی معلوم نہیں ہوا کہ انسان پہلے جماد تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسانی پیدائش کی ابتدا بھی یہیں سے ہے۔ دوسری جگہ خدا فرماتا ہے، بھلا تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28۔ مردہ سے کنایا جماد ہے، اور زندگی سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم کو نمو بخشی، حرکت دی، یعنی ایک درجہ اوپر بڑھایا، نبات بنایا۔ یہ مسئلہ ارتقاء کا دوسرا زینہ ہے کہ انسان جماد سے نبات بنا، گویا اب اس نے ترقی کی، دوسری منزل میں قدم رکھا۔ اس منزل کی طرف قرآن مجید نے بالکل صراحت کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت 17 اور 18 میں ہے، اور اللہ نے تمہیں اس زمین سے نباتات کی طرح اگایا، پھر تمہیں اس میں واپس لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا۔
اس آیت پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان پہلے نبات تھا۔ اس دور کی طرف قرآن مجید میں دوسری جگہ اشارہ ہے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 32 میں ہے، وہ تم سے خوب واقف ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ موسیو کنٹن کی تھیوری کے مطابق زیروح مخلوقات پانی میں پیدا ہوئیں اور یہیں بڑھیں، غیر زیروح انواع سے حیات حاصل کی۔ قرآن مجید اس کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی پانی سے پیدا ہوئی ہے اور یہیں سے زیروح مخلوقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ممکن ہے بقول مفسرین مجازن پانی سے مراد نطفہ ہو، لیکن ہم نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارا پہلو کس قدر راجح ہے، کیونکہ زندہ ایک ایسا عام لفظ ہے جس کے تحت حشرات الارض اور نباتات داخل ہیں۔ حالانکہ نباتات اور بعض حشرات الارض نطفہ سے تو نہیں پیدا ہوتے، لیکن پانی سے ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چلو، انسان حیوان تھا، پھر انسان بنا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 تک ہے، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں رکھا، پھر نطفے کو جمے ہوئے خون میں بدلا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری صورت میں پیدا کیا۔ بس بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اس آیت پاک میں اجمالاً خلقت انسانی کے مدارج ذکر کیے گئے ہیں۔ انسان کی ابتدائی پیدائش مٹی سے بیان کی گئی ہے، پھر درمیانی منازل چھوڑ کر اس منزل کا ذکر کیا گیا ہے جہاں سے حیوانات کی ابتدا ہے۔ اس میں جس نطفہ اور گوشت پوست کا ذکر کیا گیا ہے وہ درجہ انسانیت سے پہلے کی حیوانیت کا بیان ہے۔ حیوانیت کے لیے گوشت پوست اور ہڈی جو لوازم تھے ان کا ذکر کیا گیا، یہی درجہ حیوانیت ہے، جس کے بعد خدا نے فرمایا پھر میں نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنایا یعنی انسان۔ مسئلہ ارتقاء کے حامی یہ بھی کہتے ہیں کہ جنین انسان رحم میں درجہ حیوانیت میں بھی حیوانیت کی کئی شکلیں بدلتا ہے، جیسا کہ تم ابتدا میں پڑھ آئے ہو۔ قرآن مجید اس نقطے کو اس طرح ادا کرتا ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 6، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ اس مسئلے کے طے ہو جانے کے بعد ایک دوسری بحث حضرت آدم کی ہے۔ مسئلہ ارتقاء کے مخالفین کا عام خیال ہے کہ حضرت آدم اور مسئلہ ارتقاء کی صحت 2 متناقض چیزیں ہیں جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو شخص عقل و نقل میں تطبیق دینا چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس تدریجی ترقی کے مطابق جو سب سے پہلا انسان ہوا وہی ابو البشر آدم تھا۔ خاتمہ بحث پر فلاسفہ حال کو مخاطب کر کے ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ ارتقاء صحیح ہے تو قرآن اس کا منکر نہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن مجید کبھی صحیح علوم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ علماء کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم نے مذکورہ بالا آیتوں کے جو معنی قرار دیے ہیں ان کا مقصد صرف فلسفیانہ مذاق والوں کو خاموش کر دینا ہے۔ کو مفسرین نے ان آیتوں کے اور معنی سمجھے ہیں اور ہمیں ان کی صحت سے بھی انکار نہیں، لیکن عقل و نقل کی تطبیق کی غرض سے ہم نے جو معنی لیے ہیں وہ بھی غلط نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ دونوں معنی کے متحمل ہیں۔